بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حجابۃ السائلین عن عقائد المسلمین کے اسباق کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم نے 19واں سوال پڑھا تھا، جس کے اندر تھا کہ صرف قرآن ہی ہمیں کافی ہے، حدیث ہی ہمیں کافی ہے، سلف و صالحین کی اقتداء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کئی روایات، کئی احادیث، کئی قرآن پاک کی آیات بیان کی گئی تھیں، جن کے اندر اقتداء کا بیان تھا، صحابہ کرام کا، تابعین کا۔ ٹھیک ہے، تو آج اس سوال کا جو ہے وہ اختتام ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کتاب بھی پوری ہو جائے گی، یعنی اس کتاب کے آخری سوال کا آج آخری لیکچر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ کہتے ہیں تزکیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے تزکیہ تھا، یعنی حضور نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، ان کو پاکیزہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور نے سب سے بہتر زمانہ اپنا قرار دیا، پھر اپنے صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَهَٰذِهِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ عَلَىٰ هُدًى وَخَيْرٍ، یہ آیات اور احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ سلف و صالحین ہدایت پر تھے اور بھلائی پر تھے، اور اس بات پر بھی دلیل ہے کہ وَأَنَّهُمْ أَهْلٌ لِلْاقْتِدَاءِ وَالِاتِّبَاعِ، کہ وہ اقتداء اور اتباع کے، پیروی کے اور اتباع کے وہ کیا تھے؟ اہل تھے، کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے۔ فمن کان جاہلا بعمل صدر الاول وفقہم قصر خطأہ، جو بندہ صدر اول کے عمل سے جاہل ہو، وفقہم اور ان کی سمجھ سے جاہل ہو، قصر خطأہ تو وہ بہت غلطیاں کرے گا۔ جو صحابہ کے زمانے کے جو عمل ہے، اس کو اگر وہ نہیں جانتا، پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے زمانے کے جو نیک صالح بزرگ تھے، اگر وہ ان کے عمل کو، ان کی سمجھ کو نہیں جانتا، تو وہ کثیر خطا کرے گا۔ وَجَاءَ بِشُذُوذِ الْأَقْوَالِ، اور شاذ اقوال لے آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، اگرچہ اس کے ساتھ حدیث کا ظاہر ہو۔ تو بسا اوقات حدیث کا ظاہر اور ہوتا ہے، حدیث کا حقیقی مفہوم اور ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، گمراہ جو ہوتے ہیں، وہ حدیث کا ظاہر لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث بھی گمراہ کرتی ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں قال سفیان بن عیینہ الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیث، امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ حدیث گمراہ کرنے والی ہے، حدیث گمراہی ہے مگر فقہاء کے لیے، یعنی گمراہ حدیث کر سکتی ہے، لیکن جو بندہ فقیہ ہوگا، فقہاء میں سے جو بندہ ہوگا، تو اس کو گمراہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فقہاء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں وقد بین ابن ابی زید معنی ذالک، اسی طرح ابن ابی زید نے اس حدیث کا معنی بیان کیا، جو کہ اس قول کا معنی بیان فرمایا، جو کہ حضرت سفیان ابن عیینہ کا قول تھا کہ حدیث گمراہی ہے۔ کہتے ہیں یرید ان غیرہم قد یحمل شیئا علی ظاہر، کہ جو فقہا ہے، ہم ضمیر کا مرجع ہے فقہا، کہ جو یرید کا جو فاعل ہے وہ ہے سفیان بن عیینہ کے، سفیان بن عیینہ کی مراد ہے، وہ مراد لیتے ہیں کہ جو فقہا کے علاوہ ہیں، وہ حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کرے گا، یحمل شیئا علی ظاہری، اس حدیث کے ظاہر پر کسی چیز کو معمول کرے گا، اس کو ظاہر پر دیکھ کر اس پر عمل کرے گا۔
وَلَهُ تَعْوِيلٌ مِّنْ حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور وَلَهُ تَعْوِيلٌ مِّنْ حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور اس کے لیے تعویل ہے اس کے غیر کی حدیث سے، یعنی اس حدیث کی بہت ساری تعویلات ہو سکتی ہیں۔ من حدیث غیری، اس کے غیر کی وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ من بیانی ہے، او دلیل یخفی علیہ، یا پھر ایسی دلیل ہو سکتی ہے جو اس پر پوشیدہ ہو، جو اس پر مخفی ہو، او متروک وجب ترک ہو، یا پھر وہ ایسا متروک ہو کہ جس پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب، جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ ایک منٹ۔ ہاں جی جی آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے کہہ رہے ہیں متروکن وجب ترکو، یا پھر ایسا متروک ہے جس کو ترک کرنا واجب ہو، پھر بھی وہ بندہ اس پر عمل کرتا ہے، غیر شیء مما لا یقوم بھی، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو غیر شیء مما لا یقوم بھی، تو اس چیز کے علاوہ وہ ہے کہ جو قائم نہیں رہ سکتی، الا من استبر، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی بندہ سمجھ نہیں سکتا، الا من استبہر و تفقہ، مگر جو متبہر یہ بڑے عالم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بڑا عالم ہو، بڑے علم والا ہو تو اس کو ہی پتہ چلے گا، و تفقہ، اور جو فقیہ ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ حدیث کے ظاہر کا مطلب کیا ہے، حدیث کی حقیقی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا قول ابن وہب، اس میں سے ابن وہب کا قول بھی ہے کہ کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقہ فهو ضال، ہر وہ صاحب حدیث بندہ جس کا فقہ میں امام نہ ہو تو وہ گمراہ ہے، ہر وہ صاحب حدیث بندہ کہ جس کا فقہ میں کوئی امام نہ ہو تو وہ گمراہ ہے، یعنی جو بڑی چار فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ امام احمد بن حنبلی، تو اگر وہ کسی امام کا مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہے، تو فهو ضال، تو وہ گمراہ ہے۔ فلولا ان اللہ انقذنا بمالک واللیث لضللنا، اگر اللہ تعالی ہمیں امام مالک اور امام لیث کے ذریعے نہ بچاتا تو لضللنا، تو ہم ضرور گمراہ ہوتے، یعنی امام کی اقتدا فقہ کے اندر ضروری ہے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ حدیث کا صحیح معنی، صحیح مفہوم بیان فرماتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ربما اجمع الصحابۃ والتابعون علی ترک العمل بحدیث وهو صحیح، بسا اوقات صحابہ اور تابعین کسی حدیث پر عمل کو ترک کرنے پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی حدیث ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر صحابہ و تابعین جمع ہو جاتے ہیں، صحابہ نے کیا کیا ہے، اجماع کیا، وہ صحیح، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لأنهم يعلمون سببا مشروعا لترک العمل، کیونکہ وہ صحابہ تابعین اس عمل کے ترک کے لیے مشروع سبب کو جانتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا تھا تو اس وقت کیا سبب تھا، اب عمل نہیں کرنا تو کیا سبب ہے، سبب کو جان رہے ہیں۔ جیسے رفع الیدین والی حدیث ہے تو غیر مقلدین آتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں ہے، تم رفع الیدین نماز کے اندر کیوں نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں، تو ہمیں بھائی ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، صحابہ کی دوسری روایات بھی ہیں، حضور کی دوسری روایات بھی ہیں، تو صحابہ جنہوں نے رفع الیدین نہیں کیا ان کو سبب پتہ تھا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں، جو رفع الیدین والی حدیثیں ہیں وہ پہلے دور کے تھی، بعد میں حضور نے اس کو منسوخ فرما دیا، تو وہ مشروع سبب کو جانتے ہیں، ترک عمل کو،
کہ ہم اگر رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، رفع الیدین پر عمل کو ترک کرتے ہیں، تو ہمیں مشروع سبب معلوم ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں رفع الیدین والی وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُبَيِّنُوا، اگرچہ وہ اس سبب کو نہ بیان کریں پھر بھی وہ جو ہے سبب کوئی نہ کوئی مشروع ہوتا ہے۔ فَصَارَ مُجَرَّدُ تَرْكِهِمْ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا فِي ذَاتِهِ عَلَى التَّرْكِ، تو ان کا صرف ترک کرنا، مجرد ہوتا ہے صرف ترک کرنا، ان کا صرف ترک کرنا یہ چھوڑنے پر فی ذات ہی مستقلاً دلیل ہے، چھوڑنے پر فی ذات ہی یہ مستقلاً دلیل ہے کہ صحابہ نے چھوڑا ہے تو اب اس کو چھوڑنا ہے، صحابہ کا چھوڑنا یہ مستقلاً دلیل ہے۔ لا ان ترکم لذات افضل من الحدیث لذات، ایسا نہیں کہ ان کا فی ذات ہی چھوڑنا، ان کا اپنی ذات کے لیے چھوڑنا یہ حدیث کی ذات سے افضل ہے، کہ حدیث کے اندر ہے عمل کرو اور صحابہ عمل نہیں کر رہے تو صحابہ کا ترک حدیث سے افضل ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا جو چھوڑنا ہے وہ بھی کسی سبب سے، کسی حدیث سے کی وجہ سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسی حدیث پاک معلوم ہو کہ جس کے اندر حضور نے منع فرمایا ہو، یا پہلے وہ چیز مشروع تھی پھر بعد میں منع ہو گئی، تو یہ ان کو سبب اور وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ فلا یمکن ان یجتمعوا علی ترک سنت، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کسی سنت کو ترک کرنے پر جمع ہو جائیں، ولا ان یجتمعوا علی فعل خطأ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی غلطی کے فعل پر، خطا کے فعل پر جو جمع ہو جائیں، کوئی کام برا ہو، غلط ہو، اس پر جمع ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور جو کام منع ہو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وقد قال ابن ابی زید فی جامعہ، تحقیق ابن ابی زید نے اپنی جامع کے اندر کہا، جامع فی سننی، کہ والتسلیم للسنن لا تعارض برائے، سنتوں کو تسلیم کرنا یہ رائے کے معارض نہیں ہے، سنتوں کو، احادیث کو تسلیم کرنا یہ اپنی رائے کے تعارض نہیں ہے، یہ متعارض نہیں ہے برائے، رائے کے، ولا تدافع بقیاس، اور نہ ہی یہ قیاس کے برخلاف ہے، نہ ہی یہ قیاس کو دفع کرنے والی ہے، یعنی اگر سنتوں پر عمل کیا جائے تو اس پر رائے پر عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سنت پر بھی عمل کیا جائے اور قیاس پر بھی عمل کیا جائے تو یہ دونوں ممکن ہے، یہ معارض نہیں ہے۔ وما تعولہ منہ السلف الصالح، اور ان احادیث اور سننوں میں سے سلف و صالحین نے جو تعویل کی ہے تو تعولنا، ہم بھی وہ تعویل کریں گے، وما عملوا بہ، عمل نہ ہو، اور جس پر انہوں نے عمل کیا ہے عمل نہ ہو، ہم بھی اس پر عمل کریں گے، وما ترکوہ، ترکنا ہو، جس کو ان سلف و صالحین نے ترک کیا ترکنا ہو، ہم بھی ترک کریں گے، وَيَسَعُنَا أَن نُمْسِكَ عَمَّا أَمْسِكُوا، اور ہمیں وسعت ہے کہ ہم رک جائیں اس سے جس سے صحابہ سلف و صالحین رک گئے، وَنَتَّبِعَ فِيمَا بَيَّنُوا، اور ہم ان کی اتباع کریں گے ان باتوں میں جو انہوں نے بیان کیا، ہم ان باتوں میں ان کی اتباع کریں گے، وَنَقْتَدِي بِهِمْ فِي مَا اسْتَنبَطُوهُ، اور ہم ان کی پیروی کریں گے ان میں جو انہوں نے استنباط کیا، استنباط کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو انہوں نے اخذ کیا، وَرَأَوْهُ فِي الْحَوَادِثِ، اور جو انہوں نے حوادث میں جو ہے وہ اپنی رائے بیان کی، کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضور نے ان پر کلام نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں جو ہے وہ صحابہ نے ان پر کلام کیا یا استنباط کیا، تو ہم ان میں ان کی اقتداء کریں گے، ولا نخرج عن جماعتہم، اور ہم ان کی جماعت سے نہیں نکلیں گے،
فی مختلفو فی ہے او فی تعویل ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا یا اس کی تعویل میں، ہم ان کی جماعت سے نہیں نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں بالجملہ فی اتباع سلف صالح النجات وهم القدوۃ فی تعویل ما تأولوہ واستخراج ما مستنبطوہ۔ بالجملہ الحاصل یہ ہے کہ سلف و صالحین کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ فی اتباع سلف صالح، سلف و صالحین کی اتباع میں کیا ہے؟ نجات ہے، اور وہی مقتدا ہیں، ہم القدوۃ، قدوت کا مطلب ہوتا ہے قاعد سے ہے، یا قاعد مطلب ایمان، وہی پیشوا ہیں اس کی تعویل میں، فی تعویل ما تأولوہ، اس کی تعویل میں جو انہوں نے تعویل کی، اور اس کو نکالنے میں، اس کے استخراج میں جو انہوں نے مستنبط کیا، جو انہوں نے دلیل نتیجہ اخذ کیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے امام ہیں۔ وقد علم اللہ تعالی وقد علم اللہ عز وجل عبادہ دعاء الہدایۃ الی صراط المنعم علیہ۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کی، ان لوگوں کی راستے کی طرف ہدایت کی دعا سکھائی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے بندوں کو ان لوگوں کے راستوں کی طرف، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا سکھائی کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا، صراط المنعم علیہم، ان لوگوں کی راستے کی ہدایت کی دعا سکھائی کہ جن پر انعام کیا گیا، منعم علیہ، وہم الانبیاء، اور وہ انبیاء ہیں، والصدیقون والشہداء والصالحون، اور وہ انبیاء ہیں، سچے ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، امرنا ایانا ان ندعو بہکذا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس طرح دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی کہ جن لوگوں پر تم نے انعام فرمایا۔ تو جن لوگوں پر انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اور ہمیں اس راستے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ تو جن پر انعام کیا گیا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ وَبَيَّنَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا، ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہی وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ من النبیین، یہاں پر من بیانیہ ہے، یعنی نبی، انبیاء کرام، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہمیں دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہی منعم علیہ، تو ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم شہیدوں پر، شہداء کربلا کے ماننے والے ہیں، سلف و صالحین کے ماننے والے ہیں، صدیقین کے ماننے والے ہیں، انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی، حدیث ہی کافی، تو ہمیں ان کو یہ آیت دکھانی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منعم علیہ بندوں کے راستے پر چلو، اور منعم علیہ بندے جو ہے وہ صحابہ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں۔ تو واضح ہے چیز، رزقنا اللہ و ایاکم العمل بالقرآن والسنت، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، واقتداء السلف الصالحین، اور سلف و صالحین کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، عافانا عن منہج الضالین، اور ہمیں عافیت میں رکھے گمراہوں کے منہج سے، گمراہوں کے طریقے سے، راستے سے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا سوال بھی پورا ہو گیا، اور یہ ہماری کتاب بھی پوری ہو گئی۔ باقی جو ایک سوال رہتا تھا، سوال نمبر 14، تو دیکھتے ہیں اگر وہ وقت ملا تو وہ بھی پورا کر دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔